ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم سردی کے اندر بچوں میں دودھ پلاتے وقت یا بچے کو فیڈ کرواتے وقت جو بنیادی غلطی کرتے ہیں اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 ماہ سے کم عمر کے بچے سردی میں زیادہ تر ہماری غلطی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم صرف ایک ہی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع میں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو چھوٹے بچوں کی فیڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے۔ ابھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سردی میں ہم شام کو جلدی اور صبح کافی دیر سے بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، نمبر 1 بکریوں کے تھن خراب ہونے کی وجہ سے بچوں میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے، جس میں مختلف قسم کی جراثیمی اور متعدی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس سے بچہ صبح فیڈنگ کے وقت تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر وہ دودھ پینے کے بعد مختلف بیماریوں میں ڈائریا ہو سکتا ہے، قبض ہو سکتی ہے، اینڈوٹاکسیمیا ہو سکتا ہے اور اسی طرح کی متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بنیادی غلطی، ہم رات کو جلدی فیڈ کرواتے ہیں اور جب صبح ہم بچے کو لیٹ فیڈ کرواتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جگر سے جوس لے کر آنے والی نالی جو معدے میں جوس لے کر آ رہی ہوتی ہے اس کی بلاکیج کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو آپ بلاکیج آف بائل ڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بیماری میں جانور کو بہت کم وقت ملتا ہے اور بچہ صبح دودھ پینے کے بعد اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو درد کی وجہ سے پیٹ میں پھارا سب محسوس ہونے لگتا ہے اور بچہ لیٹ جاتا ہے زمین پر اور بولتے بولتے وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ اب جب بائل ڈکٹ obstruction کو انسانوں پر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، اور انسان میں تو اس کا علاج سرجری سے ممکن ہے، مگر جانوروں میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور بالآخر بچہ اس نالی کے بند ہونے کی وجہ سے موت کے گھاٹ چلا جاتا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بہت بڑی بنیادی ہم غلطی کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بچوں کو گڑ کا استعمال کروا دیتے ہیں اور گڑ کے استعمال کے ساتھ ہی ہم دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں یا ہم دودھ پلا کر اوپر سے گڑ کھلا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ گڑ بھی جلدی ہضم نہیں ہو پاتا اور وہ بھی بلاکیج کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے گڑ کا اگر آپ نے استعمال کرنا بھی ہے، دودھ میں ملا کر اس کو شیرے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یا دودھ کو میٹھا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ گڑ کا اگر الگ استعمال کرنا ہے تو دودھ پلانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسے گڑ کھلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت بڑی جو ہماری غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو بچے کو کچھ کھانے کو مہیا نہیں کرتے۔ تو سب سے بہتر ہے کہ رات کو بچے کے پاس خشک چارہ یا چوکر یا اس کو ہم رات کے وقت میں کسی وقت بھی فیڈنگ کروا کر اس سارے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بچوں میں شرح اموات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جانوروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، ان دوستوں تک لازمی شیئر کریں جن کو واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ نئی ویڈیو میں نئے موضوع پر پھر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔